اللہ نے انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ آدم سے آدمیت چلی، پھر آدم کے بعد اللہ نے ایک اور نبی کو آدم ثانی بنا دیا۔ اس نبی کو کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کا نام نوح نہیں ہے، حضرت نوح کا نام ہے عبد الجبار۔ نوح اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ نوحے بڑے پڑتے تھے، جن کی وجہ سے نوح کا نام پڑ گیا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت کے دور میں انسانیت، آدمیت، موت اور زندگی کی کشمکش میں آ گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا نوح ایسا کر کشتی بنا، جو تیری اس کشتی میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو رہ جائے گا وہ مر جائے گا، اسے عذاب الہی ہوگا، مستحق عذاب ہوگا، ہلاک ہو جائے گا۔ اب جن قسمت والوں نے آنا تھا وہ کشتی نوح میں آ گئے، اور جو ہلاک ہوئے وہ تھے جو کشتی میں نہیں آئے۔ اور نہ آنے والوں میں جانتے ہو کون کون تھا؟ اپنے سگے گھر والے، جنہیں زمانہ اہل بیت کہتا تھا مگر اللہ نہیں کہتا تھا۔ اللہ نے تو کہا سگا بیٹا اور بیوی چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے بتائیے یہ جو نوح نبی کا بیٹا اور نوح کی بیوی چھوڑ کر گئے تھے، کیا یہ کشتی میں نہ آنے سے ہلاک ہوئے یا بچ گئے؟ ہلاک ہو گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے۔ پروردگار کچھ تو رعایتی نمبر دے دے۔ تیرے نبی کی بیوی ہے، تیرے نبی کا سگا بیٹا ہے، چلو باقی دشمن تھے، ٹھیک ہے، غیر تھے، لیکن یہ تیرے نبی کے گھر والے۔ آواز آئے گی گھر والے ہوتے تو آنا چاہتے۔ اگر نبی کی بیوی ہے، نبی کا بیٹا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہہ جو دیا ہے کشتی میں آؤ، نہیں آئے تو قصور ان کا، جرم ان کا، میرا تھوڑی ہے۔ میں نے تو معیار دے دیا۔ پتا چلا نوح کی کشتی کے بعد نجات کا معیار نوح کی رشتہ داری نہیں، کشتی میں آنا ہے۔ آج کی مجلس ہے، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نثر کر رہا ہوں۔ پتہ چل گیا نجات کا معیار نوح کی ذات نہیں، نوح کی کشتی ہے۔ اب پتہ چلا میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا اِنَّا مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب نجات پانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی رسول کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کوئی بطول کا کیا لگتا ہے۔ اہل بیت معیار نجات ہیں، اور اہل بیت کے محور و مرکز کو حضرت زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے مل کے آواز سے بنا۔ شاہ جیونا والو، مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا آپ کے ہاں پڑھتے ہوئے مسلسل، ماشاءاللہ میری خوش قسمتی آپ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آج میں ایک اہم پہلو کی جانب آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں، تاریخ کا ایک باب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کی مجلس میں انتہائی ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافس، ایک کا نام تھا کنعان۔ سام کے سر پہ تاج نبوت آ گیا باپ کے بعد، اور اسی سام کو پھر اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک کا نام تھا لاود۔ لاود کو اللہ نے پھر 3 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام تھا املیک، ایک کا نام تھا تسم،
ایک کا نام تھا امیم. یہ جو املیک تھا یہ قوم امالکا کا جد تھا. تسم کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. امیم بنی امیم کا جد تھا. یہ قوم امالکا جو تھی اس کا تعارف میں کرواتا چلوں، یہ ویسی ہی تھی جیسے قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ تھے. حضرت موسیٰ کے دور میں قوم امالکا کے لوگوں کی سخت دشمنی تھی حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کئی جنگیں بھی کی تھی. حضرت موسیٰ کے دور میں قوم امالکا کے کافی بادشاہ شام اور حجاز کی سرحدوں پہ رہا کرتے تھے. ان کا جد تھا املیک. املیک کی اولاد میں ایک شخصیت گزری جس کا نام تھا حام. ایک تو وہ حام حضرت نوح کا بیٹا، ادھر پھر حام آ گیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. حام کو اللہ نے 5 اولادیں عطا کی. املیک کے بیٹے حام کو کتنی اولادیں؟ ان 5 میں سے ایک بیٹی تھی، 4 بیٹے تھے. بیٹی کا نام تھا سلمہ بنت حام، اور جو 4 بیٹے تھے ان میں تھا ایک غمیم، ایک تھا مغل، ایک تھا فائد، اور آخری بیٹے کا نام تھا فدق. یہ جو فدق تھا یعنی فدق بن حام بن املیک بن لاوت بن سام بن نوح، یہ جو فدق تھا قوم امالکا کے افراد میں سے، اس نے ایک زمین پہ رہنا شروع کیا. یہ زمین مدینے سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی اور خیبر سے 10 کلومیٹر کے. اللہ جانے کون سا بندہ ہے جو بیدار بیٹھا ہے. اسی فدق بن حام کے رہنے کی وجہ سے زمانے والے اس زمین کو فدق کہنا شروع ہو گئے. سمجھ آ گئی میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں آج؟ فدق کی وجہ سے اس سرزمین کا نام ہی فدق پڑ گیا. فدق بن حام نے بڑا عرصہ یہاں زندگی گزاری. زندگی گزارنے کے بعد جو قوم امالکا اس کی اپنی قوم تھی وہ آ گئی کہ ہمارا فدق یہاں رہتا ہے، ہم بھی یہاں رہا کریں گے. قوم امالکا کے لوگ بھی یہاں رہنا شروع ہو گئے. کافی عرصہ وہ بھی رہے. ایک وقت آیا کہ ایک بادشاہ آیا عرب کا. اس نے چونکہ وہ ثروت مند تھا، پیسے والا تھا، بہادر تھا، اس نے ظلم و ستم کرتے ہوئے قوم امالکا کو وہاں سے نکال دیا اور خود رہنا شروع ہو گیا. 10-12 سال یہ بندہ رہا. اس کے بعد مر گیا. قوم امالکا کے لوگ پھر واپس آ گئے. یہ نسل در نسل کے لوگ ہیں جو آتے جاتے رہے ہیں. قوم امالکا کے لوگ جب آ گئے اس کے بعد یہودیوں نے یہاں رہنا شروع کیا. مدینے سے جلا وطنی کے بعد یہودی ادھر آئے. انہوں نے پھر قوم امالکا کے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہودی یہاں کیوں آئے؟ کیونکہ جب مسلمانوں نے جلا وطن کر دیا، ان کو مدینے سے نکال دیا، تو یہودیوں نے یہ سن رکھا تھا کہ تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس میں یہ نشانیاں ہوں گی، سارے نبیوں کا سردار ہوگا، مدینے سے یا مدینے کے گرد و نواح سے وہ مبعوث ہوگا. تو یہودیوں نے مدینے میں، خیبر میں اور فدق میں رہنا شروع کیا، یہ سوچ کے اللہ کرے وہ نبی ہم میں سے ہو جائے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے گھر سے ہو. اس لیے یہودیوں نے وہاں رہنا شروع کیا. یہ جو فدق جہاں یہودی رہتے تھے، یہ جو زمین کا ٹکڑا تھا خیبر اور مدینے کے پاس، یہاں کی کھجوریں بڑی مشہور تھی. یہ جو اجوا کھجور ہے یہ وہیں کی ہے. جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا یہاں کی کھجوریں لیتا، بڑے شوق کے ساتھ وہ گھر لے کے جاتا اور بچوں کو یہ شوق دلاتا کہ یہ کھاؤ، یہ فدق کی کھجوریں ہیں. میں ایک جملہ کہوں، خبردار سیدہ کے مقابلے میں نہ آنا. تمہارے بڑے اور بڑوں کے بچے بطول کی جاگیر سے پیٹ بھر کے پلتے رہے ہیں.
بہت خوبصورت سن رہے ہیں، خدا کی قسم بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ ایک تو کھجوریں اور ایک کپڑا یہاں کا بڑا مشہور تھا، جو یہاں کا کپڑا بنا جاتا تھا وہ پورے عرب میں مشہور تھا، فدق کا کپڑا اور فدق کی کھجوریں۔ سن 6 ہجری میں روایت میں ملتا ہے کہ جتنے درخت کھجوروں کے خرموں کے کوفہ میں تھے اتنے ہی فدق میں تھے۔ یہ لفظ فدق بھی بولا جاتا ہے لیکن صحیح لفظ فدق ہے، فے کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں۔ کوفہ میں بھی اتنے ہی تھے، فدق میں بھی اتنے ہی تھے، اور جتنی سالانہ آمدنی اور منافع کوفہ کے درختوں کا ہوتا تھا اتنا ہی فدق کا ہوتا تھا۔ کوفہ جہاں علی کی حکومت، فدق بطول کی مملکت۔ اب جملہ سنو، جتنا منافع کوفہ کا تھا اتنا ہی فدق کا تھا۔ اب پتا چلا علی اور زہرا ہے برابر۔ اللہ نے کسی موڑ پہ ان دونوں کو آگے پیچھے نہیں رکھا، برابر۔ فدق میں بھی اتنا ہی منافع ہوتا تھا۔ اچھا، بعض مورخین نے لکھا کہ یہ جو سالانہ منافع ہوتا تھا یہ 20,000 دینار تھے، ایک نے لکھا نہیں 60,000 دینار تھے، اور ایک روایت کے مطابق 1,20,000 سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ بزرگ شاید سمجھ گئے ہوں گے، مجھے بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ اس دور کے 1,20,000 آج کے دور کے کتنے بنتے ہیں۔ میں یہ کیلکولیٹ کر کے لایا ہوں تاکہ بات واضح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو حساب کروں آپ کے سامنے؟ جی میں کرتا ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا پھر۔ 1,20,000 دینار سالانہ آمدنی تھی آج کہاں، اس وقت آج کے مطابق وہ کتنی بنتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 1 دینار 1 مسکال کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 مسکال 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ اب 1,20,000 ملٹیپل ضرب 4.25 کریں تو بنتا ہے 5,10,000 گرام۔ اب ایک تولہ جو ہوتا ہے نا، تولہ، یہ بھی 11 گرام کا ہوتا ہے۔ میں تولے کو سمجھا کے مزید آسان کروں گا چونکہ آج کے دور میں تولے ہی زیادہ چلتے ہیں۔ ایک تولے میں ہوتے ہیں 11 گرام۔ اب اگر ہم ان گراموں کے تولے بناتے ہیں، یعنی 5,10,000 کے تولے بنائیں تو 11 کو تقسیم کریں 5,10,000 گرام پہ تو کل تولے بنتے ہیں 43,724، 43724۔ یہ میں نے 2-3 دن پہلے سونے کا ریٹ، تولے کا ریٹ پتہ کیا تھا گوگل سے، تو یہ ملا تھا 2,58,316 روپے، ٹھیک ہے، یعنی آج کی تاریخ ہی لگا لیں، کل پرسوں کی 2-3 دن پہلے۔ آج کی تاریخ میں تولے کا ریٹ ہے 2,58,316، کل تولے بنے تھے 43,724۔ اب اگر ہم کل تولے کو آج کے ریٹ سے ضرب دیں تو ساری رقم سالانہ آمدنی آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی 43,724 ضرب 2,58,316، تو نتیجہ نکلتا ہے 11,29,64,08,784۔ یہ رقم تھی جو سال کے بعد بطول کے گھر میں آیا کرتی تھی۔ ایسے ہی لٹیرے لوٹنے نہیں لگ گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہاں رقم کتنی زیادہ ہے۔ چند مصرے پھر یہاں پڑھوں گا۔ کس قدر تیرے کمالات ہیں فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری، کس قدر، کیسے بیاں ہوں، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ ایک لفظ لال بیٹا، ایک لفظ لال موتی، لام عین لام، لال موتی۔ کس قدر، ہائے 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 ہائے،
کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، کیا عرش پر چڑھی تیری، یہ رقم بھی سامنے رکھیے اور آخری مصرع بھی سنیے گا، کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، ہائے 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 ہائے، آغاز مجلس خوبصورت ہو گیا، لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، صاحب سے لے کے آخری بندے تک ناظم منبر میرے لیے قابل احترام ہے، اور باہر جو جوان کھڑے ہیں ان تک سب کی توجہ چاہتا ہوں، کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، اور میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، جو لوگ کھا گئے تیرے، جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، اور میں ممکن ہی نہیں کہ رضی اللہ کہوں انہیں، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، اور میں ان کو رضی اللہ کہوں کس طرح، کرتی رہی ہیں جن کی شکایات فاطمہ، اور میں تھا فقیر لیکن جب سے تیری نوکری ملی تبدیل ہو گئے میرے حالات فاطمہ، یہ رقم تھی جو سیدہ کے گھر میں آتی تھی، اور سیدہ کے گھر میں جب رقم آتی تھی سیدہ اپنے بچوں پہ نہیں لگاتی تھی، چمڑے کا بستر ہوتا تھا جس پہ بچوں کو سلاتی تھی، نماز شب کے ٹائم اٹھاتی تھی، بچوں کو نماز کے لیے مصلی پہ لاتی تھی۔ اب حدیث سنیے شہزادی کی، بی بی فرماتی ہیں دنیا والوں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں، تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت، النظر الی وجہ ابی رسول اللہ، اپنے بابا رسول کے چہرے کی زیارت کرنا، والانفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ روایت میں ہے مدینے کے غریب لوگ سارا سال اس تاریخ کا انتظار کرتے تھے جب آمدنی بطول کے گھر آنی ہوتی تھی، جب وہ تاریخ آتی تھی سارا مدینہ بطول کے دروازے پہ قطار در قطار کھڑا ہو جاتا تھا، جتنی آمدنی آتی اربوں خربوں زہرا مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیتی تھی۔ ماشاءاللہ بات پہنچی صاحبان۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فدق کی زمین ہے یہ رسول کے پاس کیسے آئی؟ پریشان تو نہیں ہوگے گفتگو سے؟ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا، میرا مولا، ماشاءاللہ علی مولا، علی مولا، کل ایمان، کل قرآن، نعرہ بھائی یہ باتیں ممبر پہ بہت کم کی جاتی ہیں، تو میری یہ خواہش تھی کہ ان موضوعات کو بھی ممبر پہ لایا جائے تاکہ میری نسلوں کو پتہ تو چلے نا
کہ جو معمہ ہے ہمارا بنیادی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ خیبر میں اور فدق میں نے عرض کیا یہودی رہتے تھے۔ ایک غلط فہمی یہودیوں کے دل میں آ گئی کہ یہ جو مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کی ہے یہ مشرکین سے دب کے کی ہے، کمزور ہو گئے ہیں اس لیے انہوں نے صلح حدیبیہ کی ہے۔ اس کمزوری کو معمول کرتے ہوئے خیبر کے یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے جس کی وجہ سے مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فدق کے یہودیوں کے ذہنوں میں بھی یہ غصہ تھا کہ مدینے والوں نے ہمیں جلا وطن کیا ہے، مدینے سے نکالا ہے، تو خیبر والوں پھر فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہماری طرف سے جس شے کی ضرورت ہوگی اسلحہ وغیرہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیبر کے یہودی اور فدق کے یہودی بیٹھ کے میٹنگ کرنے لگے کہ ہم مل کر مدینے پہ حملہ کریں گے۔ فدق کے یہودیوں نے کہا کہ اسلحہ جو ہوگا وہ ہم دیں گے۔ یہ خبر رسول کے کانوں تک پہنچ گئی کہ فدق کے یہودیوں نے پلاننگ کی ہے کہ وہ ہمارے پہ حملہ کرنے کے لیے خیبر کے یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ پھر محمد مصطفیٰ نے فدق کی طرف اسے ہی بھیجا جسے بدر میں بھی بھیجتے تھے، احد میں بھی بھیجتے تھے، خیبر میں بھی بھیجتے تھے۔ روایت کہتی ہے علی محمد کی جانب سے آئے گھوڑے پہ بیٹھ کے، علی کا آنا تھا کہ سارے یہودی بھاگ گئے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، علی کا آنا تھا سارے یہودی بھاگ گئے۔ انہوں نے بھاگنا تھا کیونکہ یہودی ہمیشہ بھاگا ہی کرتے ہیں۔ علی اکیلے نہیں آئے، علی کے ساتھ 100 بندے بھی آئے، دستہ پورا آئے، یہودی بھاگ گئے۔ اب علی مولا نے کیا کیا کہ جو ادھر مال بچ گیا وہ غنیمت کے طور پہ لیا اور اپنے ساتھ مسلمانوں میں تقسیم کیا اور واپس آ گئے، چونکہ وہ مال غنیمت بن گیا۔ ابھی یہودیوں کے فدق کی زمین پہ مملکت مسلمانوں کی نہیں آئی، ابھی یہودی ہی قابض ہے، لیکن یہودیوں کے بھاگنے کی وجہ سے وہ مال غنیمت کہلایا، مسلمان لے آئے۔ مولا علی نے آ کے نبی پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ یہودیوں سے بات ہی نہیں ہوئی، یہودی تو ہمیں دیکھ کے ہی بھاگ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، ان تک ہم پیغام بھیج دیتے ہیں کسی اور کے ذریعے کہ ہم تم سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ خبردار مدینے پہ حملہ کرنے کا نہ سوچنا ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بندہ بھیجا، یہودیوں کے لیڈر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں رسول کے پاس۔ اب اسی دوران خیبر بھی علی نے فتح کر لیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا، فدق کے یہودی مزید پریشان ہو گئے کہ بھائی جب خیبر کے اتنے بڑے بڑے یہودی ایک علی کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ہم باقیوں کا مقابلہ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم دستبردار ہو گئے، ہم فدق والے خیبر کے یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنا نمائندہ نبی کریم کے پاس مدینے میں بھیجا اور بھیج کے کہنے لگے ہمیں معاف کرنا، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، چلیں اس کے بدلے میں یوں کرتے ہیں، یہ جو زمین ہے یہ ہم آپ کو آدھی ہبہ کرتے ہیں، آپ کو تحفے کے طور پہ دے دیتے ہیں، کاشتکاری ہم کریں گے، پوری زمین سے جو منافع ملے گا آدھا ہمارا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب فدق میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے سارا وہ جو قلعہ تھا، ساری جو زمین تھی وہ مسلمانوں کو تحفے کے طور پہ دے دی، اور باقی کتابیں بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ آدھی زمین پہلے دی تھی، جو آدھا حصہ رہ گیا تھا وہ بعد میں پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تمام شیعہ سنی علماء اس بات پر متفق ہیں اگر کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی مال مسلمانوں کی مشترکہ محنت، جدوجہد، جنگ، کوشش کے نتیجے میں حاصل کیا جائے وہ مال غنیمت کہلائے گا اور سارے مسلمانوں میں برابر کا تقسیم ہوگا۔ لیکن جس مال کے حصول میں نہ مسلمانوں کی تلوار نکلی ہو، نہ گھوڑے نکلے ہوں، نہ اونٹ استعمال ہوئے ہوں، نہ محنت لگی ہو،
اگر وہ مال یا وہ زمین کوئی میرے نبی کو تحفے کے طور پہ ذاتی طور پہ دیتا ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہوگا، وہ صرف نبی کا حق ہے، نبی کی مملکت ہے۔ اب نبی چاہے تو اپنی مرضی سے خود رکھے یا کسی کو تحفے کے طور پہ عطا کر دے۔ اور یہ جو فدق کی زمین کا ٹکڑا ہے، یہ نہ خیبر کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملا، نہ بدر و احد کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملا، یہ مسلمانوں کو ملا ہے، ہبہ کیا گیا تحفے کے طور پہ جو یہودیوں نے پیغمبر کو دیا ہے۔ توجہ ہے؟ اب اس زمین کے مالک ہو گئے اللہ کے نبی، یہودی وہاں سے چلے گئے۔ پیغمبر کریم نے اپنے ہاتھوں سے اسی زمین پہ 7 کھجوروں کے درخت لگائے تھے، اور بعد میں اولاد فاطمیہ جب بھی کوئی یہاں حج کرنے آتا تھا تو اولاد فاطمیہ ان درختوں سے کھجور اتار کے انہیں تحفے کے طور پہ دیتی تھی کہ یہ ہمارے نانا کے ہاتھوں سے اگائے ہوئے کھجور ہیں۔ اور پھر وہ جو حاجی صاحبان ہوتے تھے وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان اولاد فاطمیہ کی امداد کرتے تھے، امداد خدمت کرتے، صدقہ نہیں دیتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، 7 ہجری میں خیبر بھی فتح ہو گیا اور 7 ہجری میں فدق بھی نبی کو مل گیا۔ نبی کی شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں، 11 ہجری 28 صفر۔ کربلا کا واقعہ ہوا ہے 10 ہجری 18 ذی الحج۔ فدق نبی کو ملا ہے 7 ہجری میں۔ 7 ہجری 14 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ 40 دن کی تھکاوٹ کے بعد محمد مصطفیٰ سکون پانے کے لیے بطول کے دروازے پہ آ گئے۔ یہ 40 دن کی تھکاوٹ وہی محسوس کرے گا جس نے کسی دور میں عمران خان صاحب کا دھرنا اٹینڈ کیا ہو۔ اب بھی ہونے والا تھا، بچ گئے۔ ہمیں دھرنے سے پرابلم نہیں، لیکن جو ہمیں راستے بند کر دیتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو سامعین محترم، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، جو پریشان بیٹھے ہیں ذرا صلوات تو پڑھیں، مجھے پتا تو چلے گا۔ اچھا، میں نے کہا کہ جو پریشان بیٹھے ہیں وہ ذرا صلوات پڑھیں، ماشاءاللہ سب نہیں پڑھ لی، تو پریشان تو سارے بیٹھے ہیں۔ اچھا، جو پریشان نہیں ہے ذرا وہ پڑھیں تاکہ 2-4 بندے میرے ساتھ بھی مل جائیں۔ اس سے بھی بہترین صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ موضوع خشک تو نہیں ہے؟ چونکہ میرا اپنا گھر ہے، کوئی خطابت منوانا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ بات پہنچائی جائے۔ نبی بطول کے دروازے پہ آ گئے، اور یہ وہ دروازہ تھا کہ نبی مسلسل اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بعد میں جاتے تھے، بطول کی زیارت کے لیے دروازے پہ پہلے آتے تھے۔ انما کی آیت پڑھی، بطول نے دروازہ کھولا، مدت کے بعد باپ کو بیٹی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ یہاں باپ نے بیٹی کو دے کے سکون پایا، وہاں بیٹی نے باپ کو دے کے اطمینان پایا۔ رسول اندر آگے فرمایا، فاطمہ کہاں ہے میرے دل کے میوے؟ ماں نے آوازی، حسن نانا آئے ہیں، حسین نانا آئے ہیں۔ دونوں شہزادے آگے، نبی تشریف فرما ہے، سامنے بطول، دائیں بائیں حسن حسین۔ اسی وقت اسی گھر میں ایک اور بی بی موجود تھی جسے ام ایمن کہا جاتا ہے، اور یہ ام ایمن وہ بی بی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن خواتین کو جنت کی بشارت دی ہے ان میں ایک بی بی ام ایمن ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، ان کے لیے تو جنت کی بشارت آ گئی۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ کہیں گی ہمارا نام کیوں نہیں رسول نے لیا؟ تو آپ کو بھی جنت کی بشارت کی خبر دے دوں کہ رسول نے تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے، اور بتاؤں کس کس کے لیے دی ہے؟ ماں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس چیز کو رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ رسول نے نہیں، بیٹی نے، رسول کی بیٹی نے۔ بیٹی دے یا رسول دے، بات ایک ہی ہے۔ نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا، نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا۔ بیٹی نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی، وہ جنت کی بشارت سن لے جو شوہر کے
شوہر کے حالات، شوہر کی غربت پہ صبر کر کے دنیا سے جاتی ہے۔ وہ عورت جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ بھائی شوہر کو خبردار حرام کمانے پہ مجبور نہ کرنا۔ ابا کے گھر تھی تو ایسی تھی، مجھے تو کسی چیز کی کمی نہ تھی، تیرے گھر جب سے آئی میرا تو پالا کس سے پڑ گیا، میری تو زندگی تباہ ہو گئی۔ سیدہ کی کنیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ ایک ٹائم کی کھا لو مگر حلال۔ بچوں کی تربیت اچھی کرو، شوہر کی غربت پہ صبر کرو، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ پیسے، یہ برانڈ، یہ اچھے اچھے کپڑے، یہ یہی پہ رہ جانے ہیں، کچھ کام نہیں آنا آگے۔ آگے کام آئے گا صبر۔ صبر کیا جاتا ہے مشکل میں۔ اللہ نے یہ نہیں قرآن میں فرمایا کہ بندے کو مشکل نہیں آئے گی، نہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو صبر تب ہوگا جب مشکل ہوگی، تو مشکلات میں صبر کرنا یہ بطول کی کنیزوں کا وتیرا ہے۔ بی بی ام ایمن وہاں بیٹھی ہوئی تھی، بی بی ام ایمن سے کہا ام ایمن خیریت سے یہاں آئی ہو؟ بی بی ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی تھی، میں نے چاہا کہ بطول کے چہرے کی زیارت کروں، بلکہ جملہ بدل کے یہ کہوں تو قباحت نہیں ہوگی۔ بی بی ام ایمن نے کہا میں نے چاہا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے بطول کے گھر چلتی ہوں، کیونکہ جیسے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ایسے سیدہ کا چہرہ دیکھنا خواتین کے لیے عبادت ہے، کیونکہ دونوں کف ہیں برابر۔ اور علی اور سیدہ کا کف ہونا یہ کوئی ایسا کف نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی بیٹا، لڑکی لڑکا رشتہ کروانا ہے، دیکھو لڑکے کے پاس کتنا پیسہ ہے، لڑکی بھی ایسی ہونی چاہیے، لڑکی والے اتنے لیم لاٹ اور کوٹھی بنگلے والے ہیں، لڑکے والے بھی ایسے ہونے چاہیے۔ بطول اور علی کا رشتہ مادی رشتہ نہیں تھا، بلکہ ان کا کف ہونا دیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھو علی کا علم کتنا ہے، بطول کا علم کتنا ہے، علی کی عبادت کتنی ہے، بطول کی عبادت کتنی ہے، علی کی ولایت کتنی ہے، بطول کی ولایت کتنی ہے، علی کے اختیار کیسے ہیں، زہرا کے اختیار کیسے ہیں۔ اور یاد رکھنا عبادت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، ولایت میں، سخاوت میں یہ دونوں برابر ہیں۔ علی اور سیدہ عبادت میں برابر ہیں۔ بھائی ایک گھر میں ایک مرد اور مستور ہوں، عبادت گزار ہوں، ہائے اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، عورت جتنی بھی عبادت گزار بن جائے مرد کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مہینے کے کچھ دن مصلی چھوڑنا پڑتا ہے۔ علی اتنا بڑا عبادت گزار، جاگتا تھا تو بھی عبادت، ایک دن سو گیا وہ بھی عادتاً نہیں سویا، عبادتاً سویا۔ بھائی میں اپنی بات کروں نا، اگر میں 10-12 دن مسلسل رات لیٹ نائٹ مجلسیں پڑھتا رہوں تو 13ویں دن میرے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، عادت بدل جاتی ہے۔ اگر علی عادتاً لیٹتے تو نیند نہ آتی، کیونکہ کبھی تو یہ سویا نہیں، لیکن چونکہ محمد کی جان بچانے کے لیے سویا تھا۔ علی جانتے ہیں محمد کی جان بچانا بھی عبادت ہے۔ علی جاگتا تھا مصلی پہ تو بھی قربتاً اللہ، علی سوتا تھا بستر پہ تو بھی قربتاً اللہ۔ یعنی علی کا سونا بھی عبادت، علی کا جاگنا بھی عبادت۔ نبی فرماتے میری بیٹی فاطمہ علی کے برابر ہے۔ یا علی اتنا بڑا عبادت گزار، بطول تو مستور ہے، وہ عبادت گزار کیسے؟ اس کا مطلب ہے جیسے علی کی زندگی کا ایک لمحہ عبادت سے خالی نہیں، ایسے زہرا کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں۔ روایت میں پڑھوں گا، لفظ بطول کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب عرب کی کچھ عورتوں نے بی بی عائشہ بنت ابی بکر سے آ کے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، اے نبی کی زوجہ، ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتا، بی بی عائشہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی،
جنگ والوں میں تمہارا مزاج سمجھتا ہوں. بی بی عائشہ نے یہ نہیں کہا کیوں, اگر کوئی اور ہوتی تو یہ سوال ہوتا. بی بی عائشہ نے کہا عرب کی عورتوں جاؤ, ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے فضائل زہرا بیان کر سکوں. عرب کی عورتوں نے کہا چلیں زیادہ نہیں, آپ چونکہ اسی گھر میں رہتی ہیں, ہمیں فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دیجئے, دعاؤں کا طالب ہوں. جوانوں بزرگوں, بی بی عائشہ نے کہا اس کی فضیلت میں کیا پڑھوں, صلتی الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر. ابھی ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی مصلی پہ کہ حسن آ گیا, عصر میں اس کی بھی قضا نہیں, بیٹے کی بھی قضا نہیں. یہ ہے بطول. اور آپ جانتے ہیں میرے مولا حسن کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہے 15 رمضان, اور 15 رمضان کا روزہ مستحب نہیں ہوتا, واجب ہوتا ہے. جس بطول سے عصر نہیں چھوٹی نا, اس سے روزہ بھی نہیں چھوٹا. تو مجھے کہنے دو, جب حسن کو اللہ نے بھیجا تب بطول مصلی پہ بھی تھی, حالت روزہ میں بھی تھی. نماز اور روزے کی عبادت کے دوران اللہ کا یہ ولی آیا ہے. علی اور سیدہ برابر ہیں, عبادت میں برابر ہیں, شجاعت میں برابر. علی اور سیدہ شجاعت میں برابر. آپ کہیں گے قبلہ ہمیں تو علی کی شجاعت کے تیور میدانوں میں نظر آئے. بدر میں علی ہے, احد میں علی ہے, خیبر میں علی ہے, صفین میں علی ہے, جمل میں علی ہے, خندق میں علی ہے, تبوک میں علی ہے. بطول تو کسی میدان میں نہیں گئی جو ہم کہیں کہ شجاعت میں برابر. اور ویسے بھی وہ عورت تھوڑی ہوتی ہے جو میدانوں میں چلی جائے. بھائی میدانوں میں جانا تو مردوں کا کام ہے. یاد رکھنا علی نے سیدہ کو شجاعت میں, اللہ نے بطول کو شجاعت میں علی کے برابر رکھا تھا. پھر حق بنتا تھا پروردگار کا کہ ایک میدان بطول کے لیے بھی سجائے. اے زہرا, علی نے 87 جنگیں لڑی, تیری ایک جنگ ہوگی لیکن تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی. وہاں خیبر و احد و بدر کے مارکے ہیں, یہاں ایک میدان سجاؤں گا جو علی کے ہر میدان کے برابر ہوگا. اس میدان کا نام ہے مباہلہ. اور ایسا تجھے وہاں بہادر اور شجاع بناؤں گا. گزشتہ میدانوں میں لشکر پیچھے ہوتا تھا, علی آگے ہوتے تھے. آج تجھے آگے رکھوں گا, علی پیچھے رکھوں گا. ہائے 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 ہائے. اے زہرا, پہلے بھی ہر جنگ میں علی کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا تھا جس کا نام ذوالفقار تھا. آج تیرے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہوگا, مگر ذوالفقار نہیں, اس اسلحے کا نام ہوگا لعنت. تیری مرضی, تیرا دل جہاں چاہے یہ اسلحہ چلا دینا, لیکن دیکھو اسلحہ علی کا ہو یا بطول کا ہو, مزاج ایک ہے. ایک مرتبہ مالک اشتر نے علی ولی سے کہا تھا, یا علی میری تلوار نے اتنے مارے ہیں, آپ کی تلوار نے اتنے مارے ہیں, اگر میری تلوار 2 اور مار دیتی آپ کی تلوار کے برابر ہو جاتی. مالک کے چہرے پہ جلال آیا. کہا مالک, جی مالک مالک. جی مالک مالک. فرمایا خبردار, اب یہ نہ کہنا کہ تیری تلوار میری تلوار کے برابر ہو جاتی. بولا کیوں؟ فرمایا تیری تلوار جب چلتی ہے نہ اگلے دیکھتی ہے نہ پچھلے دیکھتی ہے, جو آئے چل پڑتی ہے. لیکن یہ ہے میری تلوار, یہ پہلے صلبوں کو دیکھتی ہے. کسی کی بھی نسل میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو تو چھوڑ دیتی ہے. ہوئے 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 ہوئے. یہ جو جن کے بڑے علی کے دشمن تھے اور آج علی ولی اللہ یہ پڑھ رہے ہیں, یہ علی کی ذوالفقار کا بچا ہوا صدقہ ہے. یہ علی کی ذوالفقار کا بچا ہوا صدقہ ہے. جو علی کے اسلحے کا مزاج ہے وہی بطول کے اسلحے کا مزاج ہے. علی کا اسلحہ بھی شجروں کو دیکھ کے چلتا ہے, نسلوں کو دیکھ کے چلتا ہے. ذوالفقار کو علی کو بتانا نہیں پڑتا یہاں چل وہاں نہ چل. ذوالفقار کو پتا ہے کہ میرا مالک کیا چاہتا ہے, وہاں چلی جاتی ہے جہاں مالک کے دل میں مرضی ہوتی ہے. اب بطول کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے بطول کو بھی بتانا نہیں پڑتا, لعنت تو ادھر بھی
جا ادھر بھی جا ادھر بھی جا، لعنت کو پتا ہے میں نے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے۔ بطول کا کام ہے لعنت کرنا، لعنت شجرے بھی دیکھتی ہے، جو حقدار ہو اسی کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ علی اور سیدہ برابر۔ اچھا یہاں ایک نکتہ آ گیا، قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ میدان مباہلہ کا سج گیا، مباہلہ ہونا تھا اور جو جھوٹا نکلنا تھا اس پہ پڑنی تھی لعنت۔ علامہ نکن فرماتے تھے کہ مباہلہ ہوا نہیں، لعنت گئی کہاں؟ میں نے کیا عرض کیا؟ یہ بطول کی مرضی، جہاں چاہے پھینک دے۔ صلوات پڑھو میرے بھائی کی آمد پہ مل کے۔ آؤ جی بسم اللہ، میرے بہت ہی پیارے بھائی عمران بھائی تشریف لے آئے ہیں، بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیں۔ شجاعت میں برابر، عبادت میں برابر، کیا ہو گیا بھائی؟ سخاوت میں برابر، طہارت میں برابر، ولایت میں برابر۔ علی ولی اللہ، سیدہ ولیت اللہ، جو معیار ولایت علی کا ہے وہی ولایت سیدہ کا ہے۔ علی کی ولایت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک ولایت علی ساتھ نہ ہوگی۔ نماز تب قبول جب ولایت ہوگی، روزہ تب قبول جب ولایت ہوگی، حج تب قبول جب ولایت ہوگی، زکاتیں قبول جب ولایت ہوگی۔ بھائی میرے مولا کا فرمان نہ ہوتا آج کی مرکزی مجلس میں کبھی نہ پڑتا۔ میرے ساتویں امام فرماتے ہیں دنیا والوں تمہاری عبادتیں قبول تب ہوں گی جب میرے دادا علی کی ولایت ہوگی، مگر ایک فضیلت میری دادی زہرا کی بھی ہے، اگر وہ عبادت نہ کی تو اللہ تم سے ولایت بھی قبول نہیں کرے گا۔ مولا وہ کون سی؟ آقا فرماتے ہیں لا تقبل الولایہ الا بالبراء، اللہ تم سے میرے دادا علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک میری دادی کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے۔ ایسے بات نہیں چلے گی۔ عمران بھائی میں نے 1 دسمبر کی مرکزی مجلس جھنگ میں بھی یہ جملہ کہا تھا اور آج یہاں پھر تکرار کر رہا ہوں، اتفاق سے یہ بھی جھنگ ہے، اس جملے کے بعد جھنگ میں جنگ نہ ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، معیار تشیع کا سن لو۔ علی کو ماننے کے لیے، علی تشیع میں آنے کے لیے صرف علی ماننا کافی نہیں، اس کے آگے بھی 2 مرحلے ہیں۔ کوئی علی کے گیت گاتا دکھائی دے سوشل میڈیا اور اس دھوکے کے دور میں، خبردار میری قوم کے جوانوں، اسے اپنا نہ بنا لینا۔ علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا دشمن بھی نہیں کہتا کہ میں علی کا دشمن ہوں، جو دشمن کی بھی مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں، مگر اپنا بنانے کا معیار صرف علی علی کرنا نہیں، منزل اس سے آگے ہے۔ ہم اس دربار والے کو بھی نہیں مانتے جو اس معیار پہ پورا نہ اترے، اس مفتی کو نہیں مانتے جو اس معیار پہ پورا نہ اترے، اس امامے والے کو نہیں مانتے جو اس معیار پہ پورا نہ اترے۔ وہ معیار کیا ہے؟ میرے چھٹے امام نے کسوٹی دے دی، نہ محسن کاظمی کے کہنے پہ ماننا ہے کسی کو نہ چھوڑنا ہے، جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، جو چھوڑنا ہے، جو ماننا ہے، بطول کے بیٹے کے حکم پہ مولا نے معیار دے دیا۔ آقا نے فرمایا خبردار، کاذبا من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمن پہ لعنت بھی نہ کرے۔ یہ کیا بات؟ علی کو بھی مانو سب کو مانو؟ نہیں، میرا کوئی علمی دعویٰ نہیں، مکتب اہل بیت کا ادنا سا طالب علم ہوں، مگر جو مال امام کھایا ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے، میں قسم اٹھا کے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ردی بھر بھی اگر دل میں محبت دشمن زہرا ہوگی، سیدہ کبھی اسے جنت میں جانے کی اجازت نہیں دے گی۔
ایمن بیٹھی ہوئی تھی. آئیے واپس وسبائی کے حوالے منبر کرو. ایمن بیٹھی ہوئی تھی. نبی نے فرمایا فاطمہ آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. بطول مسکرائی. باپ کی طرف سے بیٹی کو تحفہ ملنے لگا ہے. جی بابا جان. فرمانے لگے جو فدق مجھے ملا ہے نا تحفے کے طور پہ, ابھی جبریل آیا ہے, اس نے آیت بیان کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کو حق دے دے. اللہ فرما رہا ہے سیدہ تیری ماں نے مجھ پہ احسان کیا تھا, تیری ماں نے سب کچھ مجھ پہ قربان کیا, آج بدلے کے طور پہ میں فدق تیرے حوالے کرتا ہوں. وسائل الشیعہ کتاب کا نام ہے. ابان بن تغلب میرے چھٹے مولا کا صحابی ہے. ابان نے پوچھا مولا کیا رسول نے بطول کو فدق دیا؟ فرمایا لا. کیا مولا رسول نے بطول کو فدق نہیں دیا؟ پھر فرمایا لا. پھر پوچھا کیا رسول نے بطول کو فدق نہیں دیا؟ فرمایا لا. تو کس نے دیا؟ فرمایا میری دادی کو فدق اللہ نے تحفے کے طور پہ دیا تھا. یہ جبریل حکم لے کر آیا تھا کہ بطول کو دے دو. ایمن بھی موجود, حسنین موجود, سیدہ موجود, دے دیا. پھر فرمانے لگے پیغمبر کے بطول ایسا کرو کاغذ قلم لے کر آؤ میں لکھ دیتا ہوں. سچے باپ کی سچی بیٹی ایک مرتبہ گھبرا گئی. بابا آپ نے کہہ دیا, میں نے سن لیا, سچے گواہ, میں لینے والی سچی, آپ دینے والے سچے, کاغذ قلم کی کیا ضرورت؟ فرمایا بطول جا لے کر آ. سیدہ کو جو پیغمبر نے تحریر لکھ کے دی, عمران بھائی میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں آج, جو سیدہ کو تحریر لکھ کے دی, یہ سنیے. پیغمبر نے لکھا اپنے ہاتھوں سے واقفہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہذہ القریۃ المعلومہ بحدودها علی فاطمہ ومن بعدها علی ذریتها فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. نبی نے لکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے اس قریے کو جسے فدق کہا جاتا ہے, جس کی حد معلوم ہے, اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے وقف کیا ہے, اور اس کے بعد اس کی ذریت کی ملکیت ہے. پس جو اسے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ بھی تبدیلی کرنے والے پر ہے. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. بس ایمن کو گواہ نہیں بنایا, فدق کے معاملے میں اللہ نے, اللہ کے رسول نے خود اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا اللہ گواہ رہنا یہ زہرا کا حق ہے, تو سن بھی رہا ہے, تو جان بھی رہا ہے. جو اسے اس حق میں تبدیلی کرے وہ بطول کی نگاہ میں بھی گناہگار ہے, وہ اللہ کی نگاہ میں بھی گناہگار ہو جائے گا. سوچتی رہی مجھے لکھ کے کیوں دیا. رسول دنیا سے چلے گئے, وقت آ گیا اسے گھر سے چلنا پڑا. اتفاق سے وہ تحریر بھی لے کے چلی تھی. بھرا دربار, وہ جو زمانے کو عطا کرتی تھی اسے جھٹلایا گیا. میں نے یاد ہے پچھلے سال بی بی کا خطبہ پڑھا تھا جو شہزادی نے دربار میں دیا. اس خطبے کا عجب جملہ, جب ہر طرف سے جھٹلایا گیا نا, بی بی نے آیتیں پڑھی, میں نہیں پڑھتا لیکن ایک جملہ کہوں گا. اس وقت قبر محمد ہل گئی جب مباہلہ کی شاہدہ نے, توحید کی گواہ نے, صدیقۃ الکبریٰ نے بابا کے نوکروں سے کہا تھا ما اقول غلطا, مدینے والوں میں جھوٹ نہیں بولتی, میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی. ایک ظالم نے کہا کوئی تحریر ہے تو لے کر آ. کانپتے ہاتھوں سے وہی بابا کا لکھا ہوا ٹکڑا پیش کیا. زادارو معاف کرنا, صبح ہو گئی, مجلس شروع ہو گئی, سارا دن رو گے, ماتم کرو گے, رات کو بطول کا جنازہ برآمد ہوگا. بطول کے سامنے اس نے بطول کے بابا کی سند کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. محمد کی سچی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی. عزادارو یہ بات پڑھنے والی نہیں محسوس کرنے والی ہے. نوکر کرسیوں پہ بیٹھے تھے, کائنات کی ملکہ خاک پہ بیٹھ گئی, اپنی چادر میں ٹکڑے چننے لگی اور رو کے کہا سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علیہ مصائب لو انہا سرنا لیالیا. بابا تیرے بعد ایسی مصیبتیں آئیں, دن پہ پڑتی راتوں میں بدل جاتے.
سنتے ہو نا دربار گئی تھی تو بال سیاہ تھے، پلٹ کے آئی تو سفید ہو گئے، آنے جانے میں رنگ نہیں بدلا، معاف کرنا ٹکڑے چننے بیٹھی تھی تو جوان تھی، ٹکڑے چن کے اٹھی تو ضعیف ہو گئی، بس بال کی سفیدی نہیں آئی، کمر بھی جھک گئی۔ میرا بھائی بہت اچھے سیدہ کے مصائب پڑھتا ہے، میں خود شوق سے سنتا ہوں۔ میرے ذاکرین بھائیوں، علماء پڑھنے والے موجود ہیں، عزادار سننے والے موجود، تم نے تو یہی سنا ہے نا، بدماش گھر میں آئے، بطول کو مارا، بطول کا رخسار زخمی کیا۔ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا۔ آج دن مصیبت کا ہے، رات مصیبت کی آنے والی ہے۔ یہ مجلس آج نہ ہوتی میں ممبر پہ نہ پڑھتا۔ جب سیدہ بیٹھی تھی نا اور کہنے لگی لوگو میں سچی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، اسی دربار میں ایک ملعون نے ہاتھ اٹھایا جو سیدہ کے رخسار پہ لگا، ایک مرتبہ تڑپ گئی۔ عزادارو یہ منظر حسن نے دیکھا۔ 28 صفر کی رات عراق میں مجلس ہو رہی تھی، ایک عالم سید نے مولا کی شہادت پڑھی، شہادت پڑھ کے گھر گیا، سو گیا۔ عالم خواب میں بطول کا بڑا بیٹا آیا اور کہا اے سید تو نے میری بڑی مصیبت نہیں پڑھی؟ کہتا ہے مولا میں نے پڑھا جنازے پہ تیر لگے تھے۔ فرمایا نہیں یہ بڑی مصیبت نہیں۔ کہتا ہے میں نے پڑھا آپ کو زہر سے مارا گیا۔ فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں۔ کہتا ہے مولا میں نے پڑھا نانا کے پہلو میں جگہ نہیں ملی۔ فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں۔ قدموں پہ گرا، مولا بتا یہ بڑی مصیبت کیا ہے؟ بطول کے لال نے کہا جب بھی عزاداروں کو میرے مصائب سناؤ اتنا ضرور پڑھا کرو میرے سامنے مدینے کے بدماشوں نے میری ماں کو تماچے مارے، ساری زندگی نہ زینب بھولی